بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنا نیو ناول۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں، اور آپ کے سرپرائز کی تیاریاں میں نے شروع کر دی ہیں، مطلب سٹارٹ کر دی ہے ریکارڈنگ۔ انشاءاللہ جیسے کمپلیٹ ہوگا تو میں آپ کو دے دوں گی، ٹھیک ہو گیا؟ ہن چلو ناول وال چلیے تے پھر اس تو بعد کوئی گپ شپ مارتے ہیں۔ آئے موسم رنگیلے سہانے، جیا نہیں مانے، تو چھٹی لے کے آ جاؤ بالما ہو لالا۔ اف، یمی کی نواسی اتنی بےسوری کیوں ہے؟ شیروز نے کچن سے آتی لیہ کی آواز سے ڈسٹرب ہو کر انتہائی بے مزہ ہو کر سوچا۔ ارے شیروز، یہ تم اخبار ہاتھ میں تھامے کن سوچوں میں گم ہو؟ امی لاؤنج میں داخل ہوئی تو کاؤچ پر شیروز کو کھویا کھویا دیکھ کر استفسار کیا۔ امی، آپ کو معلوم ہے نا، پورے ہفتے میں مجھے صرف ایک دن آرام کا نصیب ہوتا ہے، مگر شاید اب وہ بھی میرے ہاتھ سے گیا۔ کیوں بھائی، اب ایسا کیا ہو گیا؟ تمہارے آرام میں کس نے خلل ڈال دیا؟ امی نے استفہامی انداز میں پوچھا۔ یہ آپ کی بھانجی آشا بھوسلے، ملکہ ترنم نور جہاں کی استانی، کتنی مد بھری آواز میں پورے گھر میں اپنے سر بکھیر رہی ہے۔ کدن سے ابھی بھی علیحہ کے گنگنانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ شیروز نے کاؤچ پر اخبار پٹک کر دانت پیستے ہوئے کہا تو امی بے ساختہ مسکرا اٹھی، جسے دیکھ کر شیروز مزید بیزار ہو گیا۔ اوفو بیٹا، تو اس میں اتنا چڑھنے کی کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے اگر کہ علیحہ بہت کچھ زیادہ ہی بولتی ہے، امی جذبہ ہو کر بولی تو شیروز نے فوراً حیرت سے بات کاٹی۔ کچھ زیادہ؟ امی آپ جانبداری سے کام نہ لے تو وہ تو اتنا بولتی ہے کہ کوئی گونگا بھی گھبرا کر بول اٹھے کہ خدا کے واسطے خاموش ہو جاؤ۔ اچھا بابا، میں علیحہ سے کہہ دوں کہ تمہارے سامنے زیادہ نہ بولا کرے، امی مسئلہ میں اس لہجے میں بولی کہ اسی اثنا میں علیحہ اندر آئی۔ کھانا تیار ہے خالہ اماں؟ شیروز بھائی جان، آپ ہاتھ دھو کر جلدی سے ٹیبل پر بیٹھو، میں بس گرم گرم پھلکے لا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر روبینہ ان کا جواب سنے دوبارہ چھپاک سے کچن میں غائب ہوگی۔ امی کہہ دے اس بھائی جان والی سے مجھے صرف شیروز بھائی کہا کرے، یہ کیا سمجھ رہی ہے کہ میں یوں ہی سر جھاڑ منہ پھاڑ بیٹھا ہوں؟ شیروز تل ملا کر بولا۔ اوفو، تم تو لیا کہ ہر بات کو غلط رنگ میں لے رہے ہو۔ ارے انسان تو یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ دھو کر کھانے کی ٹیبل پر آ جاؤ۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، آؤ کھانا کھاتے ہیں، امی نے شیروز کو منہ بناتے دیکھ کر کہا تو شیروز تو نہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آفس سے واپسی پر اسے سچی آج خاصی دیر ہو چکی تھی، اوپر سے ٹریفک جام ہے، اس پر ساتھ سر میں درد نے شیروز کو اچھا خاصا چڑچڑا کر دیا۔ بڑی دقتوں سے ڈرائیونگ کر کے وہ گھر پہنچا تو امی علیحہ کے ہمراہ بازار جانے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ شیروز، آج تم نے اتنی دیر کیوں کر دی؟ میں نے صبح ہی تم سے کہا تھا نا کہ علیحہ کے لیے کچھ شاپنگ کرنی ہے۔ امی آج آفس میں زیادہ کام تھا اور میں اس وقت تو بالکل بھی بازار نہیں جا سکتا، آپ یہ پروگرام کل پر اٹھا رکھیں۔ شیروز ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا ہوا صوفے پر ڈھہ گیا۔ السلام علیکم آنٹی، اچانک آفاق کی آواز لاؤنج میں بری تو شیروز اور امی دونوں چونکے۔ ارے آفاق بیٹا، تم آج اتنے دنوں بعد آئے مگر درست وقت پر آئے۔ آنٹی یہ صاحبہ کون ہے؟ آفاق نے امی کی بات نظر انداز کر کے علیحہ کی بابت استفسار کیا جو کاؤچ پر بیٹھی تھی۔ علیحہ بھی آفاق کی جانب متوجہ تھی۔ بیٹا یہ میری بھانجی علیحہ پچھلے ہفتے گاؤں سے آئی ہے۔ اوہ اچھا، مگر آج سے پہلے تو میں نے انہیں کبھی بھی آپ کے گھر نہیں دیکھا، یہ پہلی بار کراچی ہے۔ اچھا بھئی آفاق، تم ہمارا ایک کام کر دو، ہمیں مارکیٹ لے چلو۔ آفاق جو شیروز کا دوست و پڑوسی تھے، ان کے گھر میں آنا جانا تھا، فوراً حامی پڑتے ہوئے بولا۔ اوفو امی، میں نے جب کہہ دیا کہ کل میں آپ کو لے چلوں گا تو آفاق کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے؟ شیروز کو آفاق کی آمد بالکل پسند نہیں اور بچت تھی علیحہ صاحبہ۔ آفاق بھورا صرف لڑکا تھا، آج کل کے دور کے تقاضوں کو پورا کرتے اس کی بہت سی گرل فرینڈز تھیں، ان میں سے اکثر کے نام بھی وہ بھول جاتا تھا۔ پہلے لڑکے لڑکیوں سے صرف فلرٹ کر کے اور کچھ وقت ساتھ گزار کر ہی سیر ہو جاتے تھے، مگر میڈیا کی آزادی خود لڑکیوں کی بے باکی نے برائی کو برائی نہیں بلکہ ماڈرنزم اور ایڈونچر کا نام دے دیا۔ وہ تمام حدیں بھی پار کر کے سمجھتے تھے کہ آج کے ترقی یافتہ جدید دور میں اتنی معیوب بات نہیں ہے، جبکہ علیحہ صاحبہ شریدی اور بے وقوف ہونے کے ساتھ ساتھ بہت حد تک احمق بھی تھی۔ خالہ، شیروز بھائی جان کو کھانا کھلا کر چلتے ہیں، علیحہ اپنے مخصوص انداز میں بولی۔ میں کوئی بچہ نہیں ہوں کہ خود کھانا نہیں کھا سکوں گا، آپ لوگ اطمینان سے جائیں، میں خود کھا لوں گا، شیروز جھنجھلاہٹ میں اس لہجے میں کہتا وہاں سے اٹھ گیا۔ تو سیدھی طرح منع کر دے تے اماں جان نہیں پتا کہ جڑے نال رہندا کس خصلت دا تے جڑی بھانجی نوں لے کے جاندی پئی اودے نال۔ شیروز کمپیوٹر پر کام کر رہا تھا کہ کھٹکے کی آواز پر اس نے گردن گھما کر دیکھا تو علیحہ چائے لی اندر آ رہی تھی۔ وہ دوبارہ کمپیوٹر اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شیروز بھائی جان، چائے۔ علیحہ کی اداس اور سنجیدہ سی آواز ابھری، آج خلاف توقع اس کی آواز میں چہک اور کھنک مخفوت تھی۔ شیروز کو مجبوراً متوجہ ہونا پڑا۔ چائے کا کپ لیتے ہوئے شیروز نے اسے استفہامیہ نگاہوں سے دیکھا۔ کیا بات ہے، آج اتنی خاموش کیوں؟ شیروز کے سوال پر اس نے ایک سرد آہ بھری اور کارپٹ پر ہی سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ شیروز نے اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ یہ تم اس طرح کیوں بیٹھ گئی؟ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ ہاں کیا بتاؤں شیروز بھائی جان، مجھے گاؤں بہت یاد آ رہا ہے، اتنا کہتے موٹے موٹے آنسو اس کی پرکشش آنکھوں سے تیزی سے گرنے لگے۔ ارے ارے، تم رو کیوں رہی ہو؟ شیروز کبرک کر اٹھا اور اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ مجھے گھر بڑی اماں چچا کریم بہت یاد آ رہے ہیں۔ اب وہ باقاعدہ آواز کے ساتھ رو رہی تھی، جبکہ شیروز سر تھامے بے بس بیٹھا تھا۔ وہ کسی روتے ہوئے کو کسی لڑکی کو خاموش کرانے یا تسلی دینے کا کوئی تجربہ نہیں تھا، وہ بھی پیر پسار کر بیٹھ گیا۔
علیہ آپ چپ بھی ہو جاؤ ورنہ تمہارے سر میں درد ہو جائے گا. بڑے سوچ بچار کے شہروز اتنا ہی بول پایا. اپنے اماں ابا کو تو میں نے دیکھا ہی نہیں، اور اگر دیکھا تو مجھے یاد نہیں کیونکہ میں بہت چھوٹی تھی جب وہ فوت ہو گئے. بڑی اماں، نانی، میری اماں ابا، بہن بھائی سب کچھ تھی، اور ان کے وجود کے بعد وہ بھی میری تنہائی کا ساتھی، میرا دوست، میرا راستہ. اتنا کہہ کر وہ ہچکیاں بھرنے لگی جبکہ شہروز کے کان پورے قد سے کھڑے ہو گئے. کون وہ جی چچا کریم کے گھر میں رہتا ہے، میں روز اس سے ملنے جاتی تھی، مجھے دیکھ کر وہ بھی کھل جاتا تھا، بہت یاد آتا ہے وہ. علیہ دل سوز انداز میں بتایا تھی جبکہ شہروز کی تمام ہمدردی اور شفقت میزائل کی طرح ایک جھٹکے سے خلا میں اٹھ گئی. اس نے انتہائی تب کے علیہ کے سرخ چہرے کو دیکھا. علیہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ جی؟ اچانک اس غیر ضروری سوال پر کچھ حیران سی ہو کر شہروز کو دیکھنے لگی. میں کچھ پوچھ رہا ہوں، تمہاری عمر کیا ہے؟ وہ دانت پیس کر بولا. پچھلے سال بڑی اماں نے مجھ سے کہا تھا کہ اگلے جاڑوں کے موسم میں تو 18 سال کی ہو جائے گی. علیہ دماغ پر زور ڈال کر بولی. اور اس سے تمہاری دوستی کب سے ہے؟ دوسرا سوال داغا گیا. صحیح سے یاد نہیں مگر ہاں بچپن سے. پتہ ایک بار وہ بیمار پڑ گیا، میری تو جان پر ہی بنائی میں سے اپنی گود میں. بس اب اس سے آگے ایک لفظ مت بولنا. میں تو سمجھتا تھا کہ وبا صرف شہر کی لڑکیوں کو مریض بنا گئی، میں گاؤں کا بھی یہی حال ہے. شہروز اس کی بات پر تل ملا کر بولا. وبا؟ کون سی وبا؟ وہ کہیں ہیضے کی وبا تو نہیں؟ ہاں ایک بار یہ وبا ہمارے گاؤں میں پھیل گئی تھی کاکی جنت کے بیٹے کو. اف میرے خدا، تمہاری باتیں سن کر میرا سر درد پھٹ جائے گا. تم فوراً میرے کمرے سے نکل جاؤ. شہروز اس پر اسپرنگ کی مانند کارپیٹ پر سے اچھل کر کھڑا ہو گیا. مگر شہروز بھائی جان، مت کہو مجھے بھائی جان، میں کوئی تمہارا بھائی نہیں ہوں، نہ مجھے تمہیں بہن بنانے کا شوق ہے. وہ غصے سے بولا. مگر خالہ تو کہہ رہی تھی کہ آپ میرے بھائی ہیں. ہاں ہم دونوں بچپن میں بچھڑ گئے تھے نا. وہ لفظ چبا کر بولا. اور اگر تم 1 منٹ کے اندر یہاں سے نہیں گئی تو یہ کہہ کر ادھر نہ جانے کیا دیکھ رہا تھا. اچھا میں جا رہی ہوں. علیہ شہروز کو مشتعل دیکھ کر خوفزدہ سی نکل گئی. شہروز نے گہری گہری سانسیں لے کر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہا، پھر فریش ہونے کی غرض سے باتھ روم کی جانب پڑا. مجھے لگتا ہے انہیں کوئی نا ہمیں کسی طرح بارے بھی کہہ رہی ہے تو شہروز صاحب مس انڈرسٹوڈ کر کے بیٹھے ہوئے. آنٹی تعلیم تو آج کل لڑکیوں کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ایک عورت ہی نسل کو سنوارنے اور بگاڑنے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے. تعلیم یافتہ مائیں اپنے بچوں کو صحیح اور مثبت تربیت کر پائیں گی. آفاق زور و شور سے آواز دے رہا تھا جبکہ امی شاید کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر آفاق انہیں موقع ہی نہیں دے رہا تھا. شہروز گھر کے پچھلے سین میں رکھے گملوں کی گانٹ چھانٹ کر کے لاؤنج میں آیا تو یہاں کا منظر دیکھ کر اس کا موڈ خراب ہو گیا. علیہ کی موجودگی میں آفاق کی آمدنی سے ناگوار گزرتی تھی کیونکہ شہروز کو بخوبی معلوم تھا کہ آفاق کی فطرت کیا. اسے پتہ تھا وہ صرف علیہ کی خاطر یہاں بلا ناگا چکر لگا رہا. تو انہوں بست کر کے رکھ دے. آفاق ہم نے پہلے یہ طے کر لیا کہ علیہ کو ہم کالج میں داخلہ دلوائیں گے، اور میں 2-3 کالجوں کے فارم بھی لے آؤں. شہروز رکھائی سے بولا. آفاق بیٹا، یہی بات میں بھی تم سے کہنا چاہ رہی تھی مگر تمہاری زبان تو فراٹے بھری تھی. امی تھوڑا برا مان کے بولی تو آفاق کچھ لمحے کے لیے شرمندہ سا مگر پھر ہٹائی سے بولا. آنٹی اگر ایڈمیشن کے سلسلے میں میری مدد درکار ہو تو مجھ سے کہیے گا. شہروز تو اپنی جاب میں مصروف رہتا ہے نا. آفاق بھائی جان، یہ لیجیے آپ کے لیے گرم گرم پکوڑے اور چائے. شہروز نے آفاق اور علیہ کو بغور پر سوچ نگاہوں سے دیکھا. پھر اتھے گندی سوچ پا لی. یار یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں بھلا تمہارے گھر پہ بری نظر کیوں رکھوں گا؟ میری لڑکیوں کا کیا کال پڑ گیا جو میں اپنے دوست کے گھر میں نقب لگاؤں گا؟ لا حول ولا قوت. شہروز نے جب آفاق کے لیے لتے لیے تو آفاق اچھا خاصا برہم ہوا. دیکھو آفاق، علیہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کی نانی کے انتقال کے بعد جب اس کے رشتہ داروں نے اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دی تو امی سے اپنے ساتھ لے آئیں. وہ بہت معصوم اور سادہ ہے. میں نہیں چاہتا کہ خدا نہ خواستہ کوئی اونچ نیچ ہو. بہتر یہی ہے کہ تم مجھ سے باہر ہی مل لیا کرو، پھر جب علیہ کالج آنے لگے تو امی سے ملنے آ جایا کرنا. شہروز کو معلوم تھا کہ امی سے ملنے کا بہانہ بنائے گا، لہٰذا یہ کہہ کر اس نے اس کی بات کو اسے موقع ہی نہیں دیا. ٹھیک ہے، اگر تم چاہتے ہو میں تمہارے گھر نہ ہوں تو پھر نہیں آؤں گا. آفاق برا مان کر اٹھا تو شہروز کو کچھ ندامت بھی مگر اس نے آفاق کو روکا نہیں کیونکہ علیہ کے لیے بے حد ضروری تھا. چلو ویسے نے سب تو چنگا سٹیپ لیتا، ایسی دوستی جائے باڑ میں. آج علیہ کا کالج میں پہلا دن تھا. وہ بہت زیادہ نروس دکھائی دے رہی تھی. شہروز بھائی جان، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. ایسا کرتے واپس گھر چلتے، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اگلے ہفتے سے ضرور کالج جایا کروں گی. علیہ کی معصومانہ چلاکی پر ڈرائیونگ کرتے شہروز کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ امڑ آئی. بچکانہ باتیں مت کرو علیہ، کچھ نہیں ہوگا. تمہاری طرح بہت ساری لڑکیوں کا پہلا دن ہوگا آج. کسی اچھی سی لڑکی سے دوستی کر لینا. شہروز سے سمجھانے والے انداز میں بولا. مگر وہ تو یہاں کے اسکولوں سے پڑھ کر آئی ہوں گی جبکہ میں نے میٹرک اپنے گاؤں سے کی ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب چلو شاباش، اب چہرے پر آئی ان ہوائیوں کو غائب کرو، کالج آنے والا. شہروز کا جملہ سن کر مزید بدحواس ہوگی جبکہ شہروز کو اچھا خاصا غصہ آ گیا. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میں تمہیں بینک لوٹنے پھر دہشت گردی کے لیے بھیج رہا ہوں. کنٹرول کرو اپنے آپ پر. وہ اسے ٹپٹتے بولا تو علیہ جلدی جلدی اپنی سانسیں ہموار کرنے کی تگدو میں لگ گئی. بھی تو جین بان کے ہی نازل ہو گیا ہو دیتے. اب بندہ تھوڑا سا پتہ نروس ہو ہی جاتا ہے. بندہ ہوتا میں نہیں ہوئی تھی. میں تو جدوں ایم فل میں جا رہی تھی میں سارے کہتے فرسٹ ہے. میں کہا جی ایم فل کا پہلا دن ہے لیکن اس یونیورسٹی تو میں پچھلے 5 سال تو ہیں، 4 سال تو اتنے ہیں کہ اچھا ہمیں لگا بی ایس کا آپ کا فرسٹ ہے. میں کہا ماں صدقے چلی جاوے، میرے تنوں کسی وہ اینگل سے لگ رہا ہے.
اچھا کدھر تھے؟ میں اپنی کہانیاں بھی چلا کے آ گئی۔ شیروز بیٹا اس سال تم ماشاءاللہ پورے 30 سال کے ہو جاؤ گے، اب تو تمہارا سیٹ ہونے کا بہانہ بھی نہیں رہا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، اب شادی میں تاخیر کرنا درست نہیں ہے بیٹا۔ شیروز رات کو امی کی ٹانگیں دباتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک امی نے موضوع چھیڑ دیا۔ وہ تو شکر ہے کہ لیہا امی کے بیڈ کی دوسری جانب سر سے پیر تک دادر تانے گہری نیند سو رہی تھی، ورنہ اگر وہ بولنا شروع ہو جاتی تو پھر اسے جان چھڑانا مشکل تھا۔ ٹھیک ہے امی، آپ جیسا چاہیں کریں، مگر لڑکی سمجھدار اور سنجیدہ اور اس گھر کو اچھی طرح سے سنبھال سکے۔ تم اس بات کی بالکل فکر مت کرو۔ امی شیروز کا جواب سن کر کھل اٹھی، پھر کچھ سوچ کر گویا امی بیٹا تمہاری کوئی پسند ہو تو بتا دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ پسند تو میری کوئی نہیں، البتہ میرے کولیگ نے ایک بار باتوں باتوں میں اپنی سالی کا تذکرہ کیا تھا۔ شیروز سنجیدگی سے بولا، تم نے دیکھا اس کی سالی کو؟ کیسی ہے؟ کیا کرتی ہے؟ میں نے دیکھا تو نہیں ہے، مگر خاور کولیگ اس کی بہت تعریف کرتا ہے، شاید گریجویشن کیا اور پارلر وغیرہ کا بھی کورس کر رکھا ہے۔ شیروز ذہن پر زور ڈالتے ہوئے بولا تو امی نے جوش سے کہا، تو پھر ٹھیک ہے اس لڑکی کو دیکھ لیتے ہیں، آخر میں اکیلی کہاں جگہ جگہ لڑکی ڈھونڈتی پھروں گی، لڑکی تو کہاں رکھ کے بیٹھی ہوئی ہیں، انہیں دیکھ لا۔ امی کی بات پر شیروز نے اس بات میں سر ہلایا۔ انتہائی چلچلاتی دھوپ میں پچھلے آدھے گھنٹے سے شیروز علیہ کے کالج کے باہر گاڑی میں اس کا منتظر تھا، مگر شاید وہ موصوفات گھر جانا بھول گئی تھی۔ گاڑی میں کوئی اے سی چل رہا تھا، مگر باہر گرمی کی شدت کی بدولت اس کی ٹھنڈک ناکافی تھی۔ بیزار سا بار بار کالج گیٹ کی جانب دیکھ رہا تھا کہ اچانک آفاق کی گاڑی سے نظر آئی۔ چلو اے نا، شیروز اسے دیکھ کر سمجھ گیا کہ یقیناً وہ کسی لڑکی کے چکر میں اسی اثنا میں لیہا صاحبہ ایک انتہائی الٹرا ماڈرن لڑکی کے ہمراہ گیٹ سے برآمد ہوئی۔ پہلے موصوفہ نے آفاق کو جا کر سلام جھاڑا، پھر دونوں کو خداحافظ کہہ کر شیروز کی گاڑی کی چمنی لپکی۔ اسی پر شیروز کا دماغ پوری طرح گھوم چکا تھا۔ گرمیاں جب ویسے بندرہ کو میارندہ شیروز سے پہلے کو میاں سی سوری شیروز شٹ اپ، میں تمہارا نوکر نہیں ہوں کہ اتنی سڑی ہوئی گرمی میں تمہارا انتظار کروں، تم مہارانیوں کی طرح اٹکیلیاں کرتی ہوئی کتنی دیر سے باہر آ رہی ہو۔ شیروز ایک دم تھڑا لیہا سہم سی گئی۔ وہ دراصل سونیا کی وجہ سے فقط اتنا ہی بولی کہ پھر سے شیروز کی چنگاڑ آواز کانوں سے ٹکرائی۔ کون سونیا؟ علیہ نے جھرجھری لے کر پر بھر کے لیے آنکھیں بند کی، پھر جلدی سے بولی، وہ آفاق بھائی جان کی کزن۔ اچانک شیروز چپ کا چپ رہ گیا۔ وہ پل بھر میں بات خوبی جان گیا کہ سونیا نامی لڑکی آفاق کی ہرگز کزن نہیں بلکہ گرل فرینڈ ہے، اور اس کا انداز و تبر دیکھ کر اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی وہ کس رنگ ڈھنگ کی لڑکی ہے۔ کب سے دوستی ہے تمہاری سونیا کے ساتھ؟ اب کی بار اپنے لہجے پر بمشکل قابو پا کر بولا، جب سے کالج آئی تھی۔ علیہ کے جواب پر اس کا ذہن بری طرح سے الجھ گیا۔ امی آپ کو علیہ کو ہم نانی لانا چاہیے تھا، وہ گاؤں میں ایک چھوٹے سے گھر میں پلی بڑی ہے، سب اپنے نانی اور چند لوگوں کے اس نے دنیا میں کچھ دیکھا تک نہیں ہے۔ آپ کو معلوم نہیں کہ باہر کی دنیا کتنی سنگین اور پرخطر، اور ہماری علیہ بی بی پیٹ بھر کر احمق اور بے وقوف ہے۔ آخر میں شیروز دانت پیس کر بولا تو امی ایک دم سے پریشان ہوگی۔ کیوں بیٹا، کیا ہوا؟ خیریت تو ہے نا؟ خدا نہ خواستہ کچھ غلط تو نہیں ہو گیا؟ امی کچھ غلط نہیں ہوا، مگر مجھے علیہ کی سادگی سے ڈر لگتا ہے، وہ شہر کی لڑکیوں کے ساتھ موو نہیں کر سکتی، بہتر یہی ہے کہ آپ اس کے کسی رشتہ دار سے بات کریں کہ وہ اسے واپس گاؤں لے جائے۔ بہت سوچ بچار کے بعد شیروز نے فیصلہ کیا کیونکہ اس کے خالص پر اور معصوم انداز کو شہر کی آلودگی اور کثافت اپنی لپیٹ میں لے کر اسے بھی آلودہ کر سکتی تھی۔ بیٹا میں کیسے اس کے رشتہ داروں کے پاس اسے بھیج دوں، جبکہ نانی کی موت کے بعد اس کے تمام قریبی لوگوں نے اسے اپنے ساتھ رکھنے سے صاف انکار کر دیا تھا، امی فکر مند لہجے میں بولی۔ امی وہ ایک نوعمر لڑکی ہے، اوپر سے موصوفہ عقل سے بالکل پیدل، بہت بڑی ذمہ داری ہے علیہ ہمارے لیے۔ شیروز سنجیدگی سے گویا، جانتی ہوں بیٹا، میں بھی علیہ کی طرف سے پریشان رہتی ہوں، مگر اس ٹرسے سے گاؤں جا کر کسی کے در پر پٹک بھی تو نہیں سکتی۔ امی پریشان ہو کر بولی تو ایک دم شیروز کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ امی ہم علیہ کی شادی کر دیتے۔ کیا باولے ہو گئے ہو؟ علیہ فرسٹ ایئر میں ہے، میں اتنی کم عمری میں شادی کے حق میں نہیں ہوں، امی قطعیت سے بولی۔ اوفو، اتنی کم عمر کہاں ہے؟ مجھے بتا رہی تھی کہ 18 سال کی ہونے والی ہے، بلکہ ہو گئی ہوگی۔ شیروز اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کی غرض سے بولا تو امی سوچ میں پڑ گئی، مگر رشتہ کہاں سے ملے گا، اور یہ بھی دیکھنا کہ لوگ اچھے ہوں، آخر مجھے بھی تو اللہ کو منہ دکھانا ہے، امی نیم رضامند سی ہو کر بولی۔ یہ کام آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے، انشاءاللہ علیہ کے لیے اچھا رشتہ ضرور مل جائے گا، شیروز تیکن امیز لہجے میں بولا تو امی کچھ مطمئن سی ہو گئی۔ چلو لبو میرج بیورو دے وچوں رشتہ۔ ہائے اللہ، چاچا کریم تم مجھ سے ملنے ہیں مگر اسے ساتھ نہ لائے، پتہ ہے وہ مجھے کتنا یاد آتا ہے۔ شیروز جیسے گھر میں داخل ہوا تو علیہ کے اس جملے نے اس کا استقبال کیا۔ ارے دھی، میں تو کام سے شہر آیا تھا، سوچا کہ تجھے بھی دیکھ لوں، اب اسے اپنے ساتھ ساتھ میں کہاں لیے پھرتا۔ اچھا وہ ٹھیک تو ہے نا، مجھے یاد کرتا تو ہوگا۔ علیہ کے لہجے میں حسرت ہی حسرت تھی۔ شیروز چڑھ کر اندر داخل ہوا۔ چاچا کریم اسے دیکھ کر صوفے سے اٹھا۔ سلام بابو، ایک دیہاتی ٹائپ آدمی نے اسے ہاتھ ماتھے پر رکھ کر سلام کیا تو شیروز نے بھی خوش دلی سے جواب دیا۔ چاچا کریم، جب یہ اس سے ملنے کو اتنا بےتاب ہو رہی ہے تو انہیں اپنے ساتھ ہی شہر لے جائیے۔ شیروز چلبلا کر بولا تو چاچا کریم گھبرا گیا۔ نہیں بابو، یہ تو جھلی ہے، کچھ دن میں بھول جائے گی۔ چاچا وہ اذان تو دیتا ہے نا؟ علیہ نے کہا تو شیروز چھٹک گیا۔ کیا وہ اذان دیتا ہے؟ مسجد کا مولوی ہے کیا؟ شیروز نے کچھ حیرت سے پوچھا۔
او نا جی بابو نا، وہ مولوی کیسے ہو سکتا ہے؟ چاچا کریم شہروز سے زیادہ حیران ہو کر بولا، اوئے ہوئے دور پھٹے منہ، ایک ککڑ پہ چلنے لیہا تو پھٹے منہ نا۔ شہروز بھائی جان، میں جب بھی آپ کے اس کے سامنے آتی تھی تو اپنی نازک اور خوبصورت گردن آگے کر کے بانگ دیتا تھا۔ بانگ دیتا تھا؟ شہروز زیر لب بولا۔ بابو جی میرے مرغے سے بہت پیار کرتی ہے جھلی۔ مرغا؟ چاچا کریم کی بات پر حیرت و شوق کے زیر اثر وہ زور سے بولا، آپ اسے مرغا مت کہیے، اس کا نام راجہ ہے۔ علیہ برا مان کر بولی تو شہروز کی سمجھ میں نہیں آئی اس بیوقوف لڑکی پر لان تان کرے یا کہہ کے لگائے۔ وہ کیا سمجھ رہا تھا اور موصوف مرغا نکلے۔ تو ضرورت تو زیادہ ہی ڈرٹی مائنڈ استعمال کیتا سی نا، تم واقعی عقل سے پیدل اور احمق لڑکی ہو۔ شہروز ہنستے ہوئے بولا اور کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے پھر اپنے قہقہ کو کنٹرول نہیں کر سکا۔ کہہ کے تے بان دے سی۔ وہ اسے کالج سے پک کرنے آیا تو آج خلاف معمول علیہ کو کافی چپ اور الجھا بسا پایا۔ پہلے تو شہروز نے سوچا وہ خود ہی سے بتا دے گی کیونکہ وہ ہر بات شہروز سے شیئر کیا کرتی تھی، مگر جب کافی دیر ہو گئی تو شہروز نے خود ہی پوچھ لیا، کیا بات ہے علیہ؟ ٹیچر سے ڈانٹ پڑ گئی یا پھر کلاس سے باہر نکال دیا؟ ہاں نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ پہلے تو علیہ زور سے چونکی پھر شہروز سے نظریں چرا کر بولی۔ شہروز سمجھ کر کوئی سیریس بات ہے، چلو آج تمہاری پسند کی آئس کریم کھاتے ہیں۔ نہیں آج میرا دل نہیں چاہ رہا۔ شہروز کی بات پر علیہ کا جواب انتہائی غیر متوقع تھا، ورنہ وہ تو آئس کریم کھانے کے ہر وقت تیار رہتی تھی، چاہے گلا خراب ہو یا فلو، مگر آئس کریم کا پرہیز ہرگز نہیں کرتی تھی۔ مگر میرا دل چاہ رہا ہے، یہ کہہ کر شہروز نے گاڑی آئس کریم پارلر کی جانب بڑھا دی۔ شہروز کافی پریشان تھا، بار بار علیہ کا الجھا سا چہرہ نگاہوں کے سامنے آ رہا تھا۔ آئس کریم کھانے کے بعد شہروز نے جب اسے نرمی سے استفسار کیا تو وہ ڈرتے ڈرتے بولی، شہروز بھائی جان آپ کے کہنے پہ میں نے سونیا سے دور رہنا چاہا، مگر وہ خود ہی میرے پیچھے پڑی رہتی ہے۔ آج مجھ سے کہنے لگی کہ تمہارا کزن شہروز بہت سمارٹ ہے اور تم بالکل پاگل ہو کہ اسے بھائی جان کہتی ہو، اور اس سے آگے وہ کچھ بتا نہیں پا رہی۔ شہروز سمجھ کر کہ آگے سونیا نے کس قسم کی گھٹیا باتیں کی ہوں گی، جس کی وجہ سے علیہ کا معصوم اور کچا ذہن کس قدر متاثر ہوا ہوگا۔ اس نے سونیا کو خوب برا بھلا کہا تھا اور علیہ کو نرمی و حلاوت سے سمجھایا کہ ایسی فضول باتوں میں قطعاً دھیان نہ دے اور سونیا سے فوراً قطع تعلق کر لے۔ مگر کیا صرف ایک سونیا تو نہیں ہے؟ سونیا جیسی کوئی دوسری لڑکی اس طرح کی باتیں کر کے اس کا ذہن کو بھٹکا سکتی ہے۔ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے، مگر کوئی بھی سرا اس کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن ایک جڑیاں سہیلیاں تے جڑیاں کڑیاں رل کے دماغ خراب کر دیاں نے نا، ہر دوسرے ڈرامے وہ اس میں وہ جو تیمور والا تھا اس میں بھی اس کا معروف کا دماغ ایسی خراب کرتی ہیں۔ وہ ایم ڈی کو فائل اور کچھ ضروری ڈاکومنٹ چیک کر کے اپنے کیبن کی جانب آیا تو خاور کو کرسی پر بیٹھا پایا۔ فائل چیک کر لی ایم ڈی نے؟ خاور نے اسے آتے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں بھئی شکر ہے خدا کا کوئی نقطہ اعتراض نہیں اٹھایا، ورنہ تم تو جانتے ہی نہیں مطمئن کرنا کس قدر مشکل کام ہے۔ شہروز ایک اطمینان بھری سانس فضا میں خارج کرتے ہوئے بولا، یار میں نے تم سے اپنی سالی کا تذکرہ کیا تھا نا، اور تم کہہ رہے تھے تم نے اپنی امی سے بات بھی کی تھی۔ خاور اپنے مطلب پر آتے ہوئے بولا، ہاں میں نے امی کو بتایا تھا۔ شہروز کو ایک دم یاد آیا تو اس بات میں سر ہلاتے بولا، تو تم کب اپنی امی کو لے کر آ رہے ہو؟ دراصل فریحہ کے ایک دو رشتے موجود ہیں، تم جا کر میرے سسرال والوں سے مل لو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ فریحہ کے لیے کسی رشتے کو ہاں کر بیٹھے۔ خاور سہولت سے بولا، میں انشاءاللہ جلدی امی کے ساتھ آؤں گا۔ علیہ کالج کے ماحول میں کافی ایڈجسٹ ہو گئی تھی۔ شہروز کے کہنے پر اس نے سونیا سے بات چیت بند کر دی۔ شروع میں سونیا سے بات کرنا چاہی مگر علیہ کا رویہ دیکھ کر وہ خود بھی پیچھے ہٹ گئی۔ پڑھائی کے سلسلے میں اکثر شہروز سے مدد لیتی، اونچی آواز میں گانے گانا اور نان سٹاپ بولنا اس نے شہروز کے کہنے پر چھوڑ دیا تھا۔ امی خاور کی سالی کو دیکھا ہی اور شہروز کے لیے اسے پسند بھی کر لیا۔ شہروز کو فریحہ تو ٹھیک ٹھاک لگی مگر فریحہ کی امی اور بہن یعنی خاور کی بیوی سے کچھ متاثر نہیں کر سکی۔ امی باقاعدہ رشتے ڈالنے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ اس عرصے میں فریحہ کے بیمار والد انتقال کر گئے اور یوں یہ معاملہ کچھ دنوں کے لیے التوا میں پڑ گیا۔ علیہ شہروز سے میتھس کے کچھ پوائنٹ سمجھ رہی تھی جبکہ شہروز پوری توجہ اور انہماک سے پوائنٹس اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کچھ دیر بعد شہروز نے محسوس کیا علیہ صاحبہ کے آگے محض بین بجا رہا ہے۔ اوئے ہوئے علیہ دی ہر گئی۔ علیہ بی بی خیالی دنیا سے باہر آ جاؤ ورنہ میں بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ شہروز کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو ایک دم وہ ہڑبڑا سی گئی۔ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ علیہ نے ہونکوں کی طرح پوچھا۔ اوئے ہوئے ایتھے اگر کوئی میں سمجھاندی ہوں تو میرے نہ اس طرح کرے نا۔ کہاں کی سیر کر رہی تھی آپ؟ چاند کے باغات کی، بادلوں کے دریاؤں کی یا پھر آسمانوں کے آنگن کی؟ شہروز اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر بمشکل اپنے اشتعال کو ضبط کر کے بولا تو علیہ نے بے ساختہ شہروز کی جانب دیکھا۔ سیاہ ذہین آنکھوں پر ریڈنگ گلاسز لگائے، گھنی مونچھوں تلے نابی گداز ہونٹوں کو بھینچے، بلیک ٹی شرٹ پر فون کلر کی پینٹ پہنے بہت خاص لگا۔ آج پہلی بار علیہ نے اسے غور سے دیکھا۔ ویسے جڑا شہروز تے مرلہ ہے نا، اے مرلہ میرے نال بھی ایک باری آیا سی، میں دے سوال سمجھا کے رہ گئی تے اگوں میری اسٹوڈنٹ مینوں نا میں کہ سمجھ آئی کہندی ہاں ٹیچر سمجھ لگ گئی، تو جب میں نے اس کو بولا کر کے دکھاؤ تو پھر جڑا سوال ہویا سی نا، اوئے ہوئے میرا دل کر رہا تھا میں خود کو کچھ کر گزروں یا اس کو کچھ کر دوں۔ میرا معائنہ ہو چکا ہو تو وہ بات بتاؤ جس کی وجہ سے تم کھوئی ہو۔
ہائے اللہ، یہ تو میرے دل کی ہر بات جان لیتے ہیں۔ شیروز کے استفسار پر اس نے گھبرا کر سوچا۔ نہیں شیروز بھائی جان، کوئی بات نہیں ہے، وہ خواہ مخواہ ہنستے ہوئے بولی۔ علیحہ مجھ سے بھی چھپاؤ گی؟ شیروز نے خفگی بھرے لہجے میں کہا تو علیحہ مجبور سی ہو گئی۔ وہ مجھے پوچھنا تھا کہ میری منگنی کب ہوگی؟ واٹ؟ یہ اچانک تمہیں منگنی کرنے کا سودا کیسے سوار ہو گیا؟ شیروز اس کی بات پر حیرت سے بولا۔ دراصل آتکا بتا رہی تھی۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہوگی۔ اب آتکا تمہیں کیا بتا رہی تھی؟ شیروز تھکے ہوئے انداز میں بولا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس کا منگیتر اس سے بہت پیار کرتا ہے، روز اسے فون کرتا ہے، ہر وقت کالج میں اس کے میسیج آتے رہتے ہیں، اور تو اور اسے اتنے اچھے اچھے گفٹ دیتا ہے کہ کیا بتاؤں۔ آخر میں پرجوش ہو کر بولی۔ تو تم کو کیا چاہیے گفٹس یا یہ چھوڑا پن؟ بھلا یہ عمر تم لوگوں کی اس طرح کی حرکتیں کرنے کی؟ تم بھی چھانٹ چھانٹ کر دوستیں بناتی ہو، آخر تمہیں عقل کیوں نہیں آ جاتی؟ شیروز اسے بری طرح جھڑکتے ہوئے بولا تو منمنا کر رہ گئی۔ میں یہ تھوڑی کہہ رہی ہوں، بس ایسے ہی پوچھ لیا۔ اس آتکا کو دیکھ کر تمہیں بھی منگنی کرنے کا شوق چڑھا، یہی بات ہے نا؟ شیروز کی صاحب کوئی پر وہ محض سر چھکا کر رہ گئی۔ حد ہوتی ہے بے وقوفی اور ناسمجھے پن کی۔ اب تم اتنی بچی نہیں ہو کہ اچھے برے کی تمیز نہ کر سکو۔ مت ایسی لڑکیوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو جو اس قسم کی فضول گویاں کر کے تمہارے خالی دماغ کو بھٹکاتی ہیں۔ میرا دماغ خالی نہیں ہے۔ شیروز کے آخری جملے پر اس نے سر اٹھا کر بھرپور احتجاج کیا۔ اچھا پر یار ابھی ویسے کسی پاس یوں نہیں لگتا۔ اگر اس میں کچھ بھرا ہوا ہوتا نا تو تم منگنی نہ ہونے کے غم میں یوں ہلکان نہ ہو رہی ہوتی۔ ارے شیروز کیوں ڈانٹ رہے ہو علیحہ کو؟ امی کچن سے شیروز کی اونچی آواز سن کر باہر آ کر بولی۔ سمجھائے اپنی اس عقل کی دشمن بھانجی کو، ورنہ میں اس کا کالج جانے بند کروا دوں گا۔ شیروز اس پل غصے سے آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا تھا اور علیحہ نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ تیش کے مارے شیروز گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ چلو جا کے باہر دی خاک چھان کے آؤ۔ فریحہ کے والد کے 40ویں کے بعد خاور نے باقاعدہ رشتہ لے کر آنے کا کہا تاکہ نیک کام میں تاخیر نہ ہو، مگر علیحہ کی وجہ سے ان دنوں بہت ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ خاور ابھی کچھ دن رک جاؤ، کچھ نجی پرابلمز ہوگی، ابھی آنا ذرا مشکل ہے، شیروز اسے ڈالتے ہوئے بولا۔ اوکے جیسے تمہاری مرضی، مگر دیر مت کرنا، آنٹی کو فریحہ کی شادی کی جلدی ہے۔ شیروز اس پر اتنا اپسیٹ تھا کہ دل چاہ کہہ دے کہ اگر اتنی جلدی ہے تو کہیں اور کر لے، مگر وہ کبھی بھی اتنا بدلحاظ نہیں ہوا تھا، سو خاموش رہا۔ تیز گرمی اور حبس زدہ ماحول میں اچانک گھر گھر آ کر بادل آ گئے اور پل بھر میں برس اٹھے، سب کچھ جل تھل ہو گیا۔ کالج میں موجود تمام لڑکیاں اس موسم کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہی تھی۔ آج کالج نہیں آئی تھی، لہٰذا علیحہ بور سی کوریڈور کی سائڈ پر بنی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی کہ اچانک سونیا وہاں سے گزری۔ اسے اکیلا بیٹھا دیکھ کر کچھ سوچ کر سونیا اس کے پاس آ کر دھپ سے بیٹھ گئی۔ علیحہ نے اپنے دھیان سے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ آج لالی ووڈ کی ہیروئن دکھائی نہیں دے رہی۔ سونیا کے جملے پر علیحہ نے ناسمجھی والے انداز میں اسے دیکھا۔ کون ہیروئن؟ ارے وہی آتکا صاحبہ، موصوفہ آج کل بڑی ہواؤں میں اڑ رہی ہیں، وہ تمسکرانہ انداز میں بولی۔ وہ کیسے؟ تمہیں نہیں معلوم؟ اب تو اس کے پاس کوئی نہ کوئی قیمتی اشیاء نظر آتی رہتی ہیں۔ سونیا نے تنزن کہا۔ ہاں اس کا منگیتر اسے گفٹ دیتا ہے نا۔ ہاں سو کالڈ منگیتر، 6 یا 8 مہینے کے لیے، سونیا ہنوزی سی انداز میں بولی۔ کیا مطلب 6-8 مہینے کے لیے؟ علیحہ نے چھمبے سے کہا۔ مائی ڈیئر علیحہ، وہ آتکا کا منگیتر نہیں بلکہ بوائے فرینڈ ہے، وہ بھی اس لیے کہ موصوف کے پاس اچھی گاڑی اور اتنے کھلے دل کا کہ آتکا جس چیز کی فرمائش کرتی ہے وہ اسے فراہم کر دیتا ہے۔ سونیا نے بیزاری اور حسد آمیز لہجے میں اسے بتایا تو علیحہ کا سر چکرا کر رہ گیا، تو ایک دم علیحہ کو ان باتوں سے کراہیت محسوس ہوئی۔ شیروز بھائی جان ٹھیک کہتے ہیں، مجھے سونیا جیسی لڑکیوں سے دوستی تو کیا بات بھی نہیں کرنی چاہیے، وہ دل میں بولی اور ایک دم صورت سے اٹھی۔ کیا ہوا، تم کہاں چلی؟ سونیا نے سیوں اچانک اٹھتے دیکھا تو متعجب ہو کر علیحہ سے پوچھا۔ آفاق بھائی تمہارے کزن ہے نا؟ ارے تم اس کمینے کو کیسے جانتی ہو؟ کہیں وہ اب تمہارے پیچھے تو نہیں پڑ گیا؟ اس کے جھانسے میں مت آنا، بہت کنجوس اور چلاک انسان ہے، اپنا مطلب اتنی صفائی سے نکال لیتا ہے کہ انسان بس ہاتھ ملتا رہ جائے، بہت بڑا فلرٹ ہے وہ۔ سونیا نے غصے سے کہا تو مزید کچھ بھی سننا علیحہ کے برداشت سے باہر ہو گیا۔ سونیا سے پکارتی رہ گئی مگر علیحہ تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے چلے گی۔ چلو علیحہ کے سامنے بھی سچائی کھلی، آتکا وغیریاں تے سونیا وغیریاں دی۔ گھر آ کر بھی اس کی طبیعت خاصی بوجھل اور مزمل سی رہی۔ وہ بغیر کھانا کھائے بستر پر آ کر ڈھہ گئی۔ سونیا اور آتکا کی باتیں گاہیں بگاہیں اس کے کانوں میں گونجتی تھی۔ آج جو باتیں سونیا نے اس کے گوش گزار کی وہ اس کے لیے کسی تکلیف دہ انکشاف سے کم نہیں تھی۔ سوچتے سوچتے وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ وہ آفس سے گھر آیا تو امی نے بتایا، آج علیحہ نے کالج سے آ کر نہ کھانا کھایا اور نہ ہمیشہ کی طرح اپنے کالج کی باتیں بتائیں، بس آتے بولی کہ مجھے بھوک نہیں، کینٹین میں کچھ کھا لیا تو ابھی سے نیند آ رہی ہے۔ امی سے تفصیل جان کر وہ کچھ فکرمند ہو گیا۔ کیا بات ہو سکتی ہے؟ وہ خود سے باتیں کرتے اس کے کمرے کی جانب آیا جہاں علیحہ کالج یونیفارم میں ہی سو رہی تھی۔ شیروز نے نیم تاریک کمرے پر ایک طائرانہ نظر ڈالی، پھر آگے بڑھ کر کھڑکیوں سے پردے ہٹائے۔ علیحہ ایک دم کمرے میں آتی شام کی نرم ملائم روشنی کی بدولت کسمس آئی تھی۔ پھر اس نے جو ہی آنکھیں کھولی اپنے بالکل سامنے شیروز کو استادہ پایا۔ ارے شیروز بھائی جان آپ؟ یہ کہہ کر وہ تیر کی مانند بستر سے اٹھی۔ کیوں بھائی کیا ہوا؟ کھانا کس خوشی میں نہیں کھایا اور یونیفارم بھی چینج نہیں کیا؟ کیونکہ راجہ یاد آ رہا ہے؟ شیروز آخر میں شرارت سے بولا تو ایک بار پھر سے اداس ہو گئی۔
مجھے اپنا گاؤں بہت یاد آ رہا ہے۔ شیروز نے آج پہلی بار اسے اس قدر ڈسٹرب دیکھا تھا۔ اچھا تم جلدی سے کپڑے چینج کر کے فٹافٹ تیار ہو جاؤ، آج ہم سیر کرنے جائیں گے اور کھانا بھی باہر کھائیں گے۔ شیروز اسے بچوں کی طرح بہلاتے ہوئے بولا تو علیحا نے اسے غیر یقینی سی کیفیت میں دیکھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ شیروز نے اسے سیر کرانے کے وعدے کیے تھے مگر کوئی نہ کوئی مصروفیت آڑے آ جاتی تھی۔ 100% سچ۔ شیروز دل پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا چھپ کر بولا تو علیحا ایک دم پرجوش ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں ابھی تیار ہو کر آتی ہوں، آپ باہر انتظار کریں اور ہاں کہیں چلے مت جائیے گا۔ علیحا باتھ روم کی طرف جاتے ہوئے شیروز سے بولی تو باہر کمرے سے نکلتے شیروز نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلا دیا۔ تو یہ بات تھی جس نے تمہیں اتنا اداس کر دیا۔ واپسی پر علیحا بہت خوش تھی۔ سمندر اس نے پہلی بار دیکھا تو وہاں اس نے بچوں کی طرح انجوائے کیا۔ شیروز کی بھی اس کی خوشی اور کھلکھلاہٹ دیکھ کر اطمینان محسوس ہوا۔ واپسی پر جب اس نے آج کے متعلق پوچھا تو علیحا نے اپنے اور سونیا کے درمیان ہونے والی گفتگو من بتا دی اور یہ بھی کہ آفاق بھائی بھی اچھے نہیں ہیں۔ میں تو سمجھتی تھی کہ آتکا کی اس لڑکے سے شادی ہونے والی ہے مگر سونیا نے بتایا کہ وہ لڑکا تو صرف اتنا کہہ کر علیحا پہلی بار جھجک محسوس کر کے خاموش ہو گئی۔ دیکھو علیحا، یہ شہر ہے اور اس میں بسنے والے لوگ کافی ماڈرن ہو گئے، مغربی ممالک کی تقلید کر کے اپنی اقدار و روایات کو بالکل فراموش کر بیٹھے، اور یہ لڑکیاں جو سمجھتی ہیں کہ وہ لڑکوں کو بیوقوف بنا کر ان سے مہنگے مہنگے گفٹس حاصل کر لیتی ہیں اور خوب عقل مندی کا کام سمجھتی ہیں، حالانکہ حقیقت میں تو وہ خود لڑکوں کے ہاتھوں چند قیمتی چمکتی دمکتی چیزوں کے عوض اپنے پندار، اپنی نسوانیت، اپنے بھرم کو جمعہ بازار کی چیزوں سے بھی سستی قیمت پر بیچ دیتی ہے جن کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ شیروز بولتا چلا کہ جب کہ علیحا سر جھکائے شیروز کی ایک ایک بات کو دل پہ نقش کرتی رہی۔ میری دھی، میرے بھائی کی نشانی، قسم سے تو مجھے بہت یاد آتی تھی، تجھے دیکھنے کو آنکھیں ترس گئی تھی، کتنی سونی ہوگی ہے میری دھی شہر کی ہوا میں، کڑا ڈرامے باز ہے۔ اچانک طے کی آمد پر شیروز اور امی کے ساتھ ساتھ علیحا بھی حیران رہ گئی۔ کہاں تو وہ یہاں آتے وقت اسے ڈھنگ سے ملا بھی نہیں تھا، گھر قریب قریب ہی تھے ہونے کے باوجود عید بقر عید تک بھی چکر نہیں لگاتا تھا، اور کہاں علیحا کے لیے ان کی محبت سمندر کی لہروں کی طرح ٹھاٹھے مارنے لگی۔ تایا، گھر میں تو سب خیریت ہے نا؟ تائی، یوسف بھائی، جمیلہ بھرجائی اور بچے؟ علیحا صاحب کا تلخیوں کو جھٹک کر تایا سے استفسار کرنے لگی۔ جواباً تایا نے گہری سرداب بھری۔ کیا بتاؤں پتر، ہم پر تو قیامت گزر گئی۔ یہ کہہ کر تایا رونے لگا تو تینوں گھبرا گئے۔ اللہ خیر کرے تایا، کیا ہوا؟ جلدی سے بتاؤ، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، علیحا زد پریشانی بے قراری سے بولی۔ پتر، تیری بھرجائی جمیلہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ کیا؟ بھرجائی جمیلہ؟ وہ فقط اتنا ہی بولی اور بے ساختہ اس کی آنکھیں شدت غم سے چھلک اٹھی۔ یہ سب کیسے بتایا؟ جب میں یہاں تھی تو بھرجائی تو بالکل ٹھیک تھی۔ یوسف کے یہاں تیسرے بچے کی ولادت ہونے والی تھی، بس اسی دوران وہ حرمہ نصیب چل بسی۔ تایا رنج سے بولے تو تینوں کو اس ناگہانی موت کا بہت دکھ ہوا۔ پھر تایا 3 دن علیحا کے پاس رہا، جاتے وقت شیروز کی امی کے کانوں میں ایسی بات ڈال کر چلتا بنا کہ حقیقی معنوں میں ان کے ہوش اڑ گئے۔ ہاں ہن بچے تینے پالا ناستے ہو چاہیے ہوئے گی۔ لعنتی ٹبر، لعنتی انسان، حد ہوتی ہے خود غرضی اور بے حسی کی۔ میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ اچانک علیحا کے لیے تایا کی محبت کہاں سے امڑ آئی۔ اب معلوم ہو کہ اپنے بیٹے کے 3 عدد بچوں کے لیے دوسری ماں کے لالچ میں آئے تھے۔ شیروز امی کی بات سن کر افسوس و تاسف سے بولا۔ بیٹا، میں تو عجیب مشکل میں گرفتار ہو گئی ہوں۔ علیحا کے تایا نے مجھ سے اس قدر استحقاق سے بات کی کہ میں کچھ بولنے کی ہمت ہی نہ کر سکی۔ ہم سے زیادہ علیحا پر ان کا حق ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اس کی زندگی کو یوں صفاقی سے اور بے رحمی سے فیصلہ کرے؟ علیحا اتنی کم عمر لڑکی، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اس کی شادی؟ مائی فٹ! وہ تل ملا کر اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں مکہ مار کر بولا۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ امی بے بسی سے بولی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کہ ہم علیحا کو اس کے تایا کے حوالے کر دیں گے تاکہ وہ جو جی چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے؟ شیروز چنبے سے بولا، جبکہ دروازے کی اوٹ میں کھڑی علیحا کو اپنے اعصاب اس پر بالکل منجمد لگے۔ تو پھر تم ہی بتاؤ کیا کروں میں؟ وہ اس کا سگا تایا اور میں اس کی دور کی رشتہ دار، اور معلوم ہے وہ جاتے جاتے کس بات کا اشارہ کر گئے؟ امی کچھ بتاتے ہوئے ہچکچائیں۔ کس بات کی جانب اشارہ کر گئے تھے؟ شیروز حیرت استعجاب میں گھر کر بولا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ علیحا ہمارا خون ہے، ہماری عزت ہے، لہٰذا یہ بالکل مناسب نہیں کہ ایک جوان غیر مرد کے ساتھ وہ ایک ہی چھت کے نیچے رہے۔ واٹ ربش! انہیں اس وقت اپنے خون کا خیال نہیں آیا جب وہ آپ کے ساتھ آ رہی تھی؟ شیروز یہ سن کر غصے سے بولا، جبکہ علیحا ہونکوں کی مانند منہ کھولے بات کی تہہ تک پہنچ کر بھونچ کسی رہ گئی۔ لعنتی جے، ہن اپنا مفاد ہے نا تے ہن وہ چنگی بن کے آ گئی۔ ٹھیک ہے، میں علیحا سے شادی کر لیتا ہوں مگر اس تایا کے حوالے میں سے کسی قیمت پر نہیں کروں گا۔ شیروز نے بنا سوچے سمجھے اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کہی کہ اماں اور علیحا پر تو جیسے حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو شیروز؟ علیحا تم سے 12 سال چھوٹی ہے، وہ شاید تمہیں شوہر کے روپ میں قبول نہ کر سکے، اور پھر اس کے اندر اپنی عمر سے بے زیادہ بچپنا اور ناپختگی بھی ہے۔ امی استعجاب کے سمندر سے بمشکل نکل کر بولی۔ اوفو امی، تو میں کہاں سے اس کی عمر کا رشتہ ڈھونڈ کر لاؤں؟ میرے لیے بہت مشکل ہے اپنے آپ سے 12 سال چھوٹی لڑکی کو اپنے نکاح میں لوں، مگر مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ اتنی معصوم لڑکی 3 بچوں کے باپ کی بیوی بن کر اپنی زندگی کو گھن لگا دے۔
شہروز کی عطا کیے گئے ہر جملے پر علیحہ کے اندر آگاہی اور ادراک کے دروازے بڑی تیزی سے کھلتے چلے گئے۔ اس نے عقیدت مند نگاہوں سے اسے دیکھا، دل میں تشکر و ممنونیت کے جذبات بھر گئے۔ اب اس کے اندر مزید کچھ اور سننے کی خواہش باقی نہیں رہی، وہ خاموشی سے وہاں سے پلٹ آئی۔ پھر دونوں کا نکاح سادگی سے پڑھا دیا گیا اور وقت اپنی مخصوص رفتار سے آگے بڑھ کر علیحہ کی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں لاتا گیا۔ اب وہ 18 سال کی نادان اور بے وقوف سی علیحہ نہیں بلکہ ایک میچور، سمجھدار اور MSc بایو کیمسٹری کی ذہین طالبہ تھی۔ علیحہ کو ایک بھرپور لڑکی بنانے میں شہروز نے قدم قدم پر اس کا ساتھ دیا۔ اب وہ بھی ایک بردبار مرد تھا، نوجوانی کے کئی سالوں پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ امی شہروز سے رخصتی کا تقاضا کرتے کرتے تھک گئی تھی، مگر شہروز کو نہ جانے کیا بات مانی تھی کہ وہ ہر بار یہ بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا۔ ایک دن جب امی نے بہت زور دیا تو گویس نے علیحہ کے سر پر ایک ہی جملے میں پہاڑ توڑ ڈالے۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے شہروز کو بس دیکھے کہ وہ اپنی بات کہہ کر اب امی کو دیکھ رہا تھا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا شہروز؟ امی چائے کی پیالی میز پر پٹک کر غصیلے لہجے میں بولی۔ علیحہ جو حسب معمول شام کی چائے ان سب کے ساتھ پی رہی تھی، شہروز کی بات سن کر پیالی ہاتھ میں لیے گمسم سی بیٹھی رہ گئی۔ کیڑی گل کہہ دیتی کہ دورہ پہ شہروز نو؟ امی یہ سب میں علیحہ کی بہتری کے لیے کر رہا ہوں۔ میں نے جس دن علیحہ سے نکاح کا ارادہ کیا تھا اسی دن سوچ لیا تھا کہ علیحہ کو ایک مکمل لڑکی بنا کر آزاد کر دوں گا تاکہ اس کے جوڑ کا کوئی اچھا سا لڑکا اسے اپنے جیون ساتھی بنا لے۔ وہ پرسکون لہجے میں بولا تو علیحہ نے اسے شکوہ کے نگاہوں سے دیکھا، مگر اس پل وہ علیحہ کو بالکل نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ دور پھٹے منہ پھر تیری غیرت تے پہلے جڑی بڑی جاگی سی ابل ابل کے باہر آ رہی سی تے ہن بیوی دا کتے ہور کرانا انہیں۔ اور تم جب تمہارے ذہن میں خرافات تب سے تھی تو اتنے سال کی گوا دیے۔ اگر اسی وقت تم شادی کر لیتے تو کم از کم آج تمہارے 2-3 بچے تو ہوتے۔ امی سر ہاتھوں میں تھام کر تاسف اور دکھ سے بولی۔ امی پھر میں علیحہ کو وہ خصوصی توجہ اور وقت نہیں دے پاتا جو اس کو میری ذات سے چاہیے تھا۔ شہروز کے جملے سن کر علیحہ کا دل چاہا کہ سب کچھ تہس نہس کر دے، پوری دنیا کو آگ لگا دے، حتیٰ کہ اپنے وجود کو بھی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ نکاح کے بندھن میں بند کر اس کے ساتھ ساتھ شہروز کے جذبات و احساسات بھی بدل گئے۔ جس طرح وہ انہیں چاہنے لگی تھی اسی طرح شہروز نے بھی اسے اپنے دل میں جگہ دے ڈالی ہے، مگر شہروز تو صرف اس کا کیئر ٹیکر تھا اور کچھ نہیں، جس نے اسے اپنی ذمہ داری سمجھ کر نبھایا۔ اور آج جب وہ اسے اس قابل سمجھا کہ وہ اپنی مرضی کا راستہ چن سکتی ہے، اپنی زندگی کو سنوار سکتی ہے، تو پھر خود کو اس کی ذات سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ نہیں بلکہ فیصلہ تو وہ کئی سالوں پہلے کر چکا تھا۔ علیحہ دکھ و صدمے کی زیادتی کے زیر اثر سن سی بیٹھی رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے الجھے ہوئے تھے، جبکہ علیحہ سے کسی نے اس کی مرضی تک نہیں پوچھی کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ ایک دم کرسی سے اٹھی تو دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس پر امی کو اس کی کیفیت کا احساس ہوا۔ علیحہ یہ شہروز جو بکواس کرے کہ تم اس کی حمایت کرتی ہو؟ امی نے شہروز کو تدیبی نظروں سے دیکھتے ہوئے استفسار کیا تو علیحہ نے ایک کٹیلی نگاہ شہروز پر ڈالی، پھر منہ پھیر کر بولی، خالہ انہیں کس نے کہا تھا کہ یہ میرے گاڈ فادر بن جائیں یا پھر میرے اتنے مہان کہ میں ہماری عقیدت اور احسان کی ان کے سامنے سر ہی نہ اٹھا سکوں؟ علیحہ کے انتہائی تلخ اور کاٹدار لہجے پر شہروز نے اسے الجھ کر دیکھا۔ بڑی اماں مجھے آپ کے سپرد کر کے گئی تھی، ان کے نہیں۔ کس پرتے پر انہوں نے تایا کو انکار کیا، مجھے میرے اپنوں سے دور رکھا؟ یا اللہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ امی دونوں ہاتھوں سے تھر تھام کر بولی۔ پہلے شہروز کی پھر علیحہ کی باتوں نے ان کو حواس باختہ کر دیا۔ خالہ آپ لوگوں کا بہت بڑا احسان ہے مجھ پر کہ مجھ یتیم بے سہارا اور لاوارث لڑکی کو آپ نے اپنے گھر میں پناہ دی اور اسے پڑھایا لکھا ہے۔ علیحہ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ شہروز غصے سے بولا۔ تو بڑیاں چنگیاں گلا کرنے پہ خالہ یہ جو چاہے جیسا چاہے ان کی مرضی پوری کیجیے، اب میں مزید آپ لوگوں پر بوجھ نہیں بنوں گی، میں جلدی اس گھر سے۔ بولتے بولتے ایک دم اس کی زبان گنگ ہو گئی، آنکھوں میں نمی کو چھپانے کی خاطر وہ تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ شہروز نے علیحہ کے جانے کے بعد امی کو انتہائی متفکر انداز میں دیکھا۔ یہ معاملہ تم دونوں کا، مجھ سے مدد کی امید مت رکھنا۔ امی چڑھ کر بولتی اٹھ کھڑی ہوئی تو شہروز نے بے بسی کے عالم میں اپنے بالوں کو نوچ لیا۔ کوئی جا کر کسی پاس سے ٹکر ٹکر مار، کوئی شفاقہ ہوئے گا، گندا خون نکلے گا تے گندا زین دے جڑا توڑی بھری ہوئی نا۔ پھر شہروز نے علیحہ سے بات کرنے کی بہت کوشش کی مگر اس کے ہاتھ نہیں آئی۔ ادھر امی نے اس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، بلکہ چند تصویریں بھی انہوں نے شہروز کے آگے دھر دی۔ امی خدا کے لیے پہلے مجھے یہ الجھن تو سلجھانے دے، وہاں علیحہ بی بی اڑیل گھوڑی کی طرح اینٹھی ہوئی ہے اور یہاں آپ نے مجھے پریشرائز کیا ہوا ہے۔ یہ الجھنیں تم نے خود پالی اپنی زندگی کے دھاگوں کے ساتھ ساتھ، تم نے علیحہ کی بھی زندگی کو بری طرح سے الجھا دیا۔ میں اب مزید تمہاری کوئی بھی بات نہیں مانوں گی، بہت جلد تمہاری شادی کر دوں گی۔ امی نے یہ کہہ کر اس کی پریشانی کو ازحد بڑھا دیا۔ یا اللہ میں کیا کروں؟ شہروز اپنا سر اوپر اٹھا کر روحان سے انداز میں بولا، اپنے دماغ دا گند صاف کر، اپنے دماغ دے وچ اٹا مار۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے اس کی یونیورسٹی کے گیٹ پر اس کا انتظار کر رہا تھا، مگر لگ رہا تھا وہ موصوفہ پوری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو گھر بھجوا کر باہر نکلیں گی۔ انتظار کی لمبی کوفت کے بعد اچانک اسے باہر آتی دکھائی دی۔ وہ کھوئی کھوئی سوچوں میں مستغرق چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ شہروز کی گاڑی دیکھے بنا ہی آگے نکل گئی۔ حد ہوتی ہے ہونگ پن کی، یعنی میں شہروز حسن اتنی بڑی گاڑی میں بیٹھا تو میں نظر نہیں آیا؟ اچانک علیحہ کے کب سے اس کی آواز ابھری تو بے ساختہ علیحہ نے چونک کر مڑ کر دیکھا۔ فوراً گاڑی میں بیٹھو، پچھلے 2 گھنٹوں سے میں یہاں گرمی پھانک رہا ہوں۔ تو میں نے کہا تھا کہ آپ گرمی پھانکیں، علیحہ تڑک کر بولی۔
نہیں، مگر تم مجھ سے گھر پہ بات کر لیتی تو مجھے افسانوی ہیرو کی طرح گاڑی تمہاری راہ میں روک کر تمہیں بٹھانے کی پیشکش نہ کرنی پڑتی۔ وہ بھی علیحہ کے انداز میں بولا تو اوپر سے سورج کی تیز کٹیلی شعائیں اس پر متضاد شیروز کا لو کے تھپیڑوں کی مانند سلگتا لہجہ بآسانی اس کا دماغ گھوم گیا۔ نہیں بیٹھنا مجھے آپ کی گاڑی میں، آپ مہربانی کر کے یہاں سے چلے جائیں۔ ارد گرد گزرتے اسٹوڈنٹس میں کچھ ان کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ علیحہ نے سبکی محسوس کر کے بھنجے انداز میں کہا، ارے علیحہ، اینی پرابلم؟ تم یہاں ایسے کیوں کھڑی ہو؟ 3-4 لڑکوں کے گروپ میں سے ایک لڑکی نے کافی معنی خیز انداز میں استفسار کیا، جبکہ باقی لڑکیاں شیروز کی ڈیسنٹ پرسنالٹی کو بڑی توجہ سے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، علیحہ جذبہ ہو کر کھائی سے بولی۔ آپ کی تعریف؟ شیروز کو آمکہ میں خوش اخلاقی بگاڑتے ہوئے بولا، میرا نام ہنا ہے، میں علیحہ کی کلاس فیلو ہوں، بلکہ ہم چاروں ہی کلاس فیلوز ہیں۔ اور آپ علیحہ کے کون ہیں؟ ہنا آنکھیں مٹکا کر بولی تو علیحہ یکدم بول اٹھی، شیروز پلیز چلیے، دیر ہو رہی ہے، یہ میری وائف ہے۔ وہ اتنے دل نشیں اور خوبصورت انداز میں بولا کہ علیحہ کو لگا جیسے شیروز کے صرف ایک جملے سے اندر باہر کا موسم یکدم بدل گیا، اچانک ٹھنڈی ٹھنڈی مسحور کن ہوائیں چلنے لگی۔ واٹ؟ علیحہ تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ ایک لڑکی ناراضگی سے بولی۔ دیکھیے آپ لوگ بعد میں شکوے شکایتیں کر لیجیے گا، فی الحال ہم چلتے ہیں۔ شیروز جلدی سے بولا، علیحہ کو آنے کا اشارہ کر کے ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ وہ بھی تیزی سے گاڑی کی جانب لپکی۔ کیا ضرورت تھی انہیں بتانے کی؟ کیا پھر خدمت خلق کا ارادہ ہے؟ یا پھر مجھ پر مزید احسان کر کے اور زیادہ مہان بننے کا پروگرام ہے؟ علیحہ کے لہجے میں تلخی تھی۔ شیروز کچھ بولتے بولتے خاموش ہو گیا، پھر کچھ دیر بعد شیروز کی سنجیدہ آواز ابھری، علیحہ تم جانتی ہو ہماری عمروں میں کتنا فرق ہے؟ میری ماں میرے باپ سے 14 سال چھوٹی تھی، اور بقول نانی کے وہ نانا سے 15 سال چھوٹی اور تائی تایا سے 22 سال چھوٹی، علیحہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ واہ، پورا ٹبرا ہی ایج ڈیفرنس رکھا ہے، انہوں نے پورا خاندان ہی ایج ڈیفرنس رکھا ہے۔ ایسا ہوا کرتا تھا، میں مانتا ہوں اس بات کو، مگر آج کے دور میں عمروں کا تضاد بہت سی الجھنوں کو جنم دیتا ہے۔ ذہنی مطابقت کا فقدان اور مخالف مزاج کا ٹکراؤ زندگی کو جہنم بنا دیتا ہے۔ شیروز اسے سمجھانے والے انداز میں بولا۔ تو خطرہ آپ کو کس سے؟ خود سے یا پھر مجھ سے؟ علیحہ نے گردن موڑ کر شیروز کی جانب دیکھا تو اسی پل شیروز نے بھی علیحہ کی جانب دیکھا، نگاہوں کا تصادم بے ساختہ تھا۔ علیحہ نے صورت سے نگاہوں کا زاویہ بدلا، شیروز اس کے سبھی چہرے کو چند ثانیے دیکھتا رہا۔ کیا یہ تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی؟ شیروز نے گھمبیر لہجے میں پوچھا تو علیحہ نے بمشکل نگاہ شیروز کی جانب اٹھائی۔ کیا یہ انصاف ہوگا کہ خود سے اتنا عرصہ منسلک رکھنے کے بعد اچانک خود سے جدا کر دیں؟ شیروز کو لگا جیسے ارد گرد بہت سے جگنو ٹمٹما اٹھے۔ علیحہ کے اس قدر خوبصورت جذبہ اظہار نے اس کی روح کو سرشار کر دیا۔ علیحہ میری زندگی آئے، ایک جذب سے بولتے بولتے ایک دم شیروز کو کچھ یاد آیا تو بے ساختہ اس کے پیر بریک پر جا پڑے۔ گاڑی ایک چھٹکے سے رکی تو بمشکل علیحہ نے اپنا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ہوئے بچایا۔ کیا ہوا؟ وہ چھمبے سے بولی۔ وہ علیحہ آئے۔ شیروز اچانک بولتے بولتے رک گیا، جبکہ اس جملے کو سننے کے لیے برسوں سے ترستے علیحہ کے کان ایک بار پھر بے قرار اٹھے۔ یہ آپ کی سوئی بار بار یہاں کیوں اٹک جاتی ہے؟ وہ کچھ جھنجھلا کر بولی۔ دراصل مجھے کچھ شرم سی آ رہی ہے، تم مجھ سے اتنی چھوٹی ہو اور میں تمہیں یہ بولتے کہ اچھا لگوں گا؟ جا پھر جا کے ملے والی آنٹی نو بول جا کے، فاق نو بول جا کے، وہ بولدا چنگا لگے گا تو جا، یا سونیا ہاتھ کا نو بول جا کے، ہے ڈنگر زمانے دا۔ شیروز حقیقت سے بولا تو علیحہ نے اسے محبت لٹاتی نگاہوں سے دیکھا، پھر اپنے لہجے کو سخت بناتے ہوئے بولی، آج کے بعد یہ جملہ آپ کی زبان پر نہ آئے۔ اوکے میڈم، آپ کا حکم سر آنکھوں پر آئے۔ وہ پھر رکا تو علیحہ نے تل ملا کر رخ شیشے کی جانب موڑ لیا۔ شیروز کا جاندار کہہ کر گاڑی میں گونج اٹھا۔ شیروز چتر کھا کے مننے گا۔ شیروز، برسوں سے مجھے اس جملے کا انتظار تھا جسے کہتے ہوئے تم ہچکچا رہے ہو، مگر مجھے یقین ہے کہ وہ دن دور نہیں جب تم اپنے تمام جذبے میرے نام کر دو گے۔ پھر بس تھوڑا اور انتظار۔ علیحہ دل میں سوچ کر دھیرے سے مسکرا دی۔ چلو انتظار کھیڈو۔ میرے خون میں گھلی ہوئی تیری خوشبو کی بشارتیں، میری زندگی کوئی پھول ہے جسے تو نے آ کے کھلا دیا، تو بچھڑ کے بھی میرے ساتھ ہے، تیرے ہاتھ میں میرا ہاتھ ہے، یہ عجب یقین ہے تو نے جو میرے روز و شب کو دلا دیا۔ ختم شود۔ جی تو گائز، ہمارا ناول اپنے اختتام کو پہنچیا، تو کیسا لگیا آپ کو یہ ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا۔ تو اچھا تھا، اچھا ناول تھا، تو وچوں بس تھوڑے دورے پے سی شیروز نو، لیکن انت بھلا تو ہو بھلا، سارا کچھ ہی بھلا۔ باقی اچھا ناول تھا، آپ کو کیسا لگا بتائیے گا ضرور۔ چلو ہن ذرا چلیے کمنٹ سیشن وال تے پھر اپا ویڈیو مکاواں گے۔ اب سار حیدر بیچاری کیا کرتی معاف کرنے کے سوا، تھوڑا تڑفا کے معاف کرتی، میں نے یہ نہیں کہا معاف نہ کرے، تھوڑا تڑفو کے پھر کر دی نا، کیونکہ دیکھو اور کوئی رستہ نہیں سی، لیکن تڑفایا تو جا سکتا تھا نا۔ تھینک یو اب سار حیدر۔ پتہ نہیں کدھر گم ہوتے ہیں آپ، کدی کدار آتے ہیں۔
پہلے آپ میرے ایک ریگولر لسنر تھے. سیرش محمود عریج پلیز آپ فنی ناول بھی ریڈ کریں اور وہ بھی لانگ بھی ہو. لانگ؟ اچھا دیکھوں گی ایسا کوئی ناول ملا تو. باقی جو مجھے پسند ہے وہ اس کی ابھی تک پرمیشن نہیں ملی. اگر پرمیشن ملی تو پھر ضرور کریں گے. اور وہ بھی اچھا، وہ بڑا اچھا تھا جگن والا. وہ آپ نے اگر نہ سنا ہوا نا، جانا تجھے جانا، تو وہ سننا. تھینک یو سیرش. ابصار حیدر بہت اچھا ناول تھا. انسان کو ہمیشہ صبر تحمل سے جان لینا چاہیے. یہ تو بات ٹھیک ہے. تھینک یو ابصار حیدر. لیوس سلون ہاں کافی اچھا تھا. تھینک یو لیوس سلون. ربیہ خان ڈنگرا مینز ڈنگر مینز اگر ہم پنجابی میں تو کسی کو بھی مطلب ایویں بلا وجہ ڈنگر بول دیتے ہیں، یعنی کھوتا جانور اس طرح سے کہہ سکتے ہیں. کھوتا جانور آپ کہہ لیں، جانور کہہ لیں، کھوتا کہہ لیں، بے وقوف عقلو پیدل اس ٹائپ دا ڈنگر دا ترجمہ کر سکنے. ویسے میں جو ورڈز بولتی ہوں میں نے کبھی اس کا مطلب جاننے کی کوشش نہیں کی، کبھی ترجمے نہیں کیے. بہرحال آپ کو بتا دیا میں نے. ربیہ. مانور نائس ناول. تھینک یو مانور. سیدہ خانم seriously it made my blood boil only finish this book cause of your opinion. I hate authors like this who make women so weak. ہائے سیدہ خانم، تھینک یو ویری مچ. آپ نے میری وجہ سے سنا، لیکن آپ کو پتہ ہے مجھے بھی اس طرح کرنا ہی پسند. ہاں یار کچھ کڑی دا سویگ سپوک تو دکھانا چاہیے نا، لیکن دکھاندے ہی نہیں. کیونکہ پتہ نہیں کیا ہے، عوام بھی اس طرح کے سنتی ہے. مطلب اب دیکھو، میں نے جہاں تک میں نے جج کیا نا عوام کی پسند کیا ناول کے حوالے سے، تو نا عوام نا اس طرح کے سنتی ہے. اب جیسے میرے چینل کے اوپر جو صحیح سنے جاتے ہیں وہ ظالم ہیرو تھوڑا مارے، وہ ناول ہٹ چلا جاتا ہے. وہ بیچاریاں پھر رائٹراں کی کرن، وہ پھر اسی طرح لکھ دیا جو ناول لوگ سنتے ہیں پسند کرتے ہیں. ایک کوئی شریف ہیرو کسی نے پسند ہی نہیں آتا. پیرا پبلک ڈیمانڈ پہ لکھتے ہیں. تھینک یو سیدہ خانم. امبرین کاشف بہت اچھا ناول تھا. تھینک یو امبرین. سیرش محمود میں تھوڑا بیزی تھی بٹ میں نے آپ کو اور آپ کی وائس کو بہت مس کیا. ہائے سیرش، میں نے بھی آپ کو مس کیا. آپ تھوڑی زیادہ ہی بیزی تھی. چلیں اب فیلی ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی. تھینک یو سیرش. محمد اویس بس ٹھیک تھا، کچھ خاص پسند نہیں آیا. وہ والا تو ریکارڈ کر دے میں آپ تھک گئی سی. تھینک یو محمد اویس. ربیہ خان یہ کیسی عدت ہے جو غیر مردوں کے سامنے آ جاتی ہے بی بی جان. ڈاکٹر حاکم آغا جان. بس میں بھی یہی سمجھ نہیں آئی سی کہ بی بی جان اپنی مرضی دی مالک سی. تھینک یو ربیہ. چودھری جٹ محبت کی قدر تب ہوتی ہے جب وہ دور جاتی ہے. اچھا ہوتی ہوئے گی. تھینک یو چودھری جٹ. ناولوں میں تو ویسے ایسے ہی ہوتا ہے. امرت فیل بہت برا تھا ہیرو. اس عمر میں کون ایسے کرتا ہے کہ اپنے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ گرینی کو مہینوں اکیلا چھوڑ دینا. جینیفر تو اچھی نہیں تھی لیکن چیٹ تو اس سے بھی کیا، بغیر بتائے دوسری شادی کر لی. باقی ہیروئن کو کیا کہیں، صبر اور اچھائی کی دیوی. کتنے گئی. یو آر سو ٹرو اباؤٹ ہر. لیکن اچھا تھا بھابھی سے تو کم از کم جان چھوٹ گئی تھی، تبھی یہ برداشت کرنے لگ گئی. جو آسان تو نہیں تھا لیکن پہلے والے حالات سے بہتر تھا. موسیٰ کو اپنے باپ کا دماغ ٹھکانے لگانا چاہیے تھا، جیسے وہ شرابی والے ناول میں لڑکے نے ایک دن بچے کو رکھا تھا اپنے پاس اور پتہ لگ گیا تھا اسے. وارث دے نال تو جو کیتی سی نا انہیں، زین بچے کا نام ہوتا اس کے. اوئے ہوئے وارث نے کیا سی، ہاں تینے میں دسنا، کدی اس کے دندیاں کاٹی، اس کے بال کھینچ لیے. وہ کہنا سی ہائے ایدی ماں نوں بلا لیو، نا میری اولاد ہی نہیں ہے. ایسے ان کا چلتا تھا. واقعی اس کے ساتھ نا بدلہ لینا چاہیے تھا موسیٰ کو اس سے، لیکن موسیٰ بیچارہ اپنی ماں تے چلا گیا. تھینک یو عامرہ. امیر جزاک اللہ خیرن. تھینک یو امیر. حماد شاہ صحیح کہا آپ نے. جب میں ٹوٹی لگا کے سنتی ہوں مجھے بڑی لانتیں پڑتی ہیں، پر میں ڈھیٹ ہوں جیسا ہمارا آج کا ہیرو تھا. یار اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے نا علیزے ڈھیٹ بننا پڑتا ہے. آپ جتنے ڈھیٹ بنو گے، جتنی چیزیں محسوس نہیں کرو گے، آپ اتنے دنیا میں کامیاب ہو. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک کان تو صحیح کرتے ہو، ایک کان تو سن کے دوسرے کان تو کاٹ دیا کرو، اپنی ٹوٹیاں نہ لایا کرو. تھینک یو حماد شاہ. امرا تو فیل ونس اگین ریکویسٹ فار بسمل اینڈ بخت بائی میرو نسا شامیر. اب پرمیشن لیتی ہوں امرا، اگر ملا تو پھر میں کرتی ہوں. بسمل بھی ہے یہ میرو نسا شامیر کا. میں پرمیشن لیتی ہوں، اگر ملی تو پھر یہ کریں گے. ٹھیک ہے. حماد شاہ مبارک کو آپ کو 11 کے سبسکرائبر کی. اللہ پاک مزید کامیاب کرے اور
ہم ناول سنتے رہیں. آمین سم آمین. بس دعا کریں آپ لوگ. تھینک یو حماد شاہ نائس ناول. ایمن نے واقعی جلدی معاف کر دیا، لیکن ایمن کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں تھا. بھابھی بہت کمینی تھی، لیکن بھائی کی کمینگی کا تو کوئی لیول ہی نہیں تھا. اللہ پاک ہم سب کے پیرنٹس کو سلامت رکھیں. آمین سم آمین. بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا جنہوں نے ٹشن تے دکھا دی نا، اس کے پاس واقعی کوئی آپشن نہیں تھا. اس نے اس کو معافی کرنا تھا، لیکن تھوڑا کوئی ٹشن تے دکھا لیندی. کوئی کہندی جا دفعہ ہو جا خسما نو کھا، کچھ اس طرح کا تو کر لیتی ہے. وہ لوٹ کے تو آ گیا تھا. بہرحال مرضی ہو دی. تھینک یو حماد شاہ. ربیہ خان پورے ناول میں ایک تو سلار دوسری بازگاہ، یہ دونوں خود ہی کچھ دیکھ لیتے، خود ہی پولیس وکیل اور خود ہی جج بن جاتے ہیں. واہ بھائی، سی آئی ڈی کی ٹیم جوائن کر لو دونوں بھائی. بات تو صحیح ہے آپ کی. یہ پلے ہی سارا کچھ بنے ہوندے ہیں. تھینک یو ربیہ. حماد شاہ نے دل بھیجے ہیں. ابو بکر شوال نائس ناول. تھینک یو ابو بکر شوال. آپ بھی ابھی روزانہ نہیں نظر آتے، پہلے آپ کا لازمی کمنٹ ہوتا تھا. ابھی دیکھ لیں 23 گھنٹے پہلے میرا خیال شاید ناول ویڈیو بھی اتنی دیر پہلے پوسٹ ہوئی ہے. ہر کمنٹ کیا کریں آپ بھی. عائشہ زبردست. عائشہ بھی کبھی کبھی آتی ہے. تھینک یو عائشہ. مائی سانگز نائس بیوٹیفل وائس. تھینک یو ویری مچ مائی سانگ. آیت فاطمہ کہاں غائب ہو گئی ہیں؟ اس کا چینل بند ہو گیا کیا؟ پلیز بتا دیں. نہیں، چینل تو ان کا چل رہا ہے، بیزی ہوں گی وہ. تھینک یو مائی سانگ. حماد شاہ یار آج مجھے ٹائم نہیں مل رہا. مل ہی گیا، ٹائم مل ہی گیا. 2 ناول سن لیے آج میں نے، لیکن یہ والا بعد میں سنوں گی. آپ کا مشورہ بھی تو سننا ہے. آج میں نے بلوٹوتھ لگایا اور کام کے ساتھ سن لیے، کیونکہ خوش قسمتی سے گھر میں سکون تھا. بس ایف بلوٹوتھ ہلا ہربا کامیاب رکھو تے لائی رکھو تے سنی جا. تھینک یو حماد شاہ. انصر ایک منٹ رکیو، پہلے پرناؤنس کرنا سیکھیے. انصاری شگفتہ نازنین موہد. وہ نا کٹے کٹے جڑے ہوتے ہیں نا، پرناؤنس کرنا اوکھا ہوتا ہے. نائس سٹوری. تھینک یو انصاری شگفتہ نازنین موہد. دی ایمان ہاں ہاں ہاں. زرش کا تو اللہ حافظ اور اس کی سسرال کو اللہ کا امان میں دیا. صحیح کا. تھینک یو ایمان. ابو بکر شوال نائس ناول. تھینک یو ابو بکر شوال. ایمر اچھا ناول ہے، آپ کے سٹائل میں سن کر اچھا لگا. تھینک یو ویری مچ ایمر. حماد شاہ نائس سٹوری. تھینک یو حماد شاہ. چودھری جٹ اچھا ناول تھا اور آپ کی وائس میں اور بھی اچھا لگتا ہے. تھینک یو ویری مچ چودھری جٹ. چودھری جٹ ہیلو کیسی ہیں آپ؟ یار ہر ہفتے میں 2 شادیاں آ جاتی ہیں، اس لیے ٹائم کا بڑا مسئلہ ہوتا تھا. بہت اچھا ناول تھا. تھینک یو ویری مچ. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ آپ کس کی شادیاں آ رہی ہیں؟ ایڈیاں ویاہ ہر ہفتے 2 ویاہ؟ خیریت ہے؟ سارے آنے ہونے ویاہ ہو جانے؟ اتنا ویاہ والا سیزن چل رہا ہے. چلے کوئی نہیں، ویاہ بھی انجوائے کریں، ساتھ ساتھ ناول بھی انجوائے کریں. تھینک یو چودھری جٹ. ربیہ خان جب پتہ چلا کہ نشرہ نے زویا کو نہیں مارا، تب ایک دم سے ایک پل میں محبت ہوگی. رائٹر نے رانگ ورڈ یوز کیا. اس شرمندگی افسوس پچھتاوا نہ لازمی ہے، پر محبت اتنی جلدی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایپیسوڈ 1 سے لے کر ایک بار بھی اربش کے لیے اس کے دل میں سافٹ کارنر بھی نہیں تھا اور کبھی اس پر نرم بھی نہیں پڑا. تو اب اچانک سے اب اربش کی بے گناہی ثابت ہوتی، 2 سیکنڈ میں محبت ہو جانا نہیں ہو سکتا. مطلب سلاشا کی 5G سپیڈ میں محبت ہوئی. 5G تو بھی دودتا ہی صحیح کوئی سپیڈ ہوتی. تو رائٹر سے مسٹیک ہوئی ہے. دوسری بات، بازگاہ کی یہ بار بار بولتی ہے زبردستی شادی کی. تو بازگاہ میڈم کیا اس نے تمہیں کڈنیپ کر کے شادی کی تھی؟ گن پوائنٹ پہ نکالا گیا تھا، یہ پیچھے پڑا تھا، روز فالو کرتا تھا، باقاعدہ عزت سے رشتہ بھیجا. تیرے گھر والوں کو اچھا لگا، گھر والوں نے تجھے منایا، تو علی سے اتنی نفرت کیوں؟ ظاہر ہے تم تبریز سے محبت کرتی تھی، اس کو بھولنا آسان نہیں ہے. علی سے ناراضگی بنتی ہے مگر نفرت وہ بھی اتنی. تو رائٹر نے یہاں بھی غلطی کی، نفرت ورڈ یوز نہیں کرنا چاہیے تھا. بس مرضی رائٹر تھی. لیکن آج جڑا 5G والی سپیڈ سی نا، اندہ مزہ آیا واقعی. سلار شاہ تو 5G تو بھی کوئی سپیڈ تو نا جیتی سپیڈ چ محبت ہوئی. تھینک یو ربیہ. ربیہ خان بیوی تو دور، انسان بھی نہیں سمجھتا تھا اس کو، تے اور کی بغیرت انسان. دائمان بہت الگ، بہت ہی ڈفرینٹ سٹوری ہے اور وائس اوور میں بہت کم ناول سمجھ آتے ہیں، لیکن اب آپ نے بہت اچھا نیریشن کی ہے اور بیچ بیچ میں آپ کے کمنٹس مزہ آ گیا. تھینک یو ویری مچ ایمان. مجھے اچھا لگا، آپ کو پسند آیا.
طیبہ اسد ویری نائس، تھینک یو طیبہ. انیس پانو ویری نائس ناول، تھینک یو، ویلکم ڈیئر انیس پانو. طیبہ اشرف سبحان اللہ، تھینک یو طیبہ. ہما ظفر عباسی، یار ویسے قصور اقصیٰ کا بھی نہیں تھا، ویسے ماں باپ نے بھی تو کبھی ایکسپریس نہیں کیا کہ وہ امپورٹنس رکھتی ہے، بات تو یہ بھی سچ ہے. تھینک یو ہما. ربیہ خان، دل ہے تیرے پاس سلاشا؟ نہیں، دل الی والا دل لگا ہے، دیکھو دل نہیں ہے، ان نے پتھر رکھا ہے، بلکہ دل کی جگہ نا کوئی بم رکھا ہوا ہے، بغیرت انسان نے رکھا ہوا تھا، مجھے زہر لگتا ہے یہ والا سلاشا. تھینک یو ویری مچ ربیہ خان. جی تو گائز یہاں پہ کمنٹ سیشن بھی اپنے اختتام کو پہنچا. کیسا لگا آج کے ناول؟ اپنی رائے کا ضرور ظاہر کیجیے گا. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.